آج کے دن قرآن عظیم کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی۔ قرآن آج مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے تھے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے دوران تھے اور عرفہ کا دن تھا، اور اتفاق ایسے کہ عرفہ کا دن وہ بھی جمعہ کا ہی تھا۔ جیسے آج ہم یوم عرفہ جمعہ کے دن منا رہے ہیں، یہ حسین مناسبت جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حج کے ساتھ بھی تھی۔ حضور نے جو حج فرمایا وہ عرفہ کا دن جمعہ کا تھا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں RS ورلڈ کو۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی پیارا بیان کیا ہے، آپ اس بیان کو پورا ضرور سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب نے اس ویڈیو میں بہت ہی اچھا بیان کیا ہے، آپ اس بیان کو ضرور سنیں۔ حضور پاک کے آخری زمانے کے بارے میں بتایا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ آج کے دن کفار و مشرکین کافر مایوس ہو گئے تمہارا دین جو غالب آنے والا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخشوہم واخشونی، اور تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ اس طرح کی بات کسی بھی دینی کتاب میں پہلے کی نہیں آئی۔ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم یہ کہتے تھے کہ اگر ایسی آیت ہماری کتاب میں آئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے، جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی اس دین کے اندر کہ کوئی اور نبی آئے گا اور اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، ان کی شریعتیں ان کے زمانے کے لیے خاص تھیں۔ ان کے کچھ امتی تھے، کچھ علاقے تھے، وہاں تک کے لیے ان کی شریعت تھی، ان کے قانون تھے، ان کے لا تھے۔ جو کتاب تورات اتری وہ موسیٰ علیہ السلام پر، ان کا زمانہ خاص تھا۔ داؤد علیہ السلام پر زبور شریف، وہ بھی زمانہ خاص تھا، محدود لوگ تھے، سب کے اوپر نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، جس کو بائبل کہتے ہیں، یہ ان کے زمانے کے لیے خاص تھی، ایک علاقے کے لیے بھی خاص رہی، جہاں جہاں تک وہ لوگوں کا اس کا پیغام پہنچتا رہا ان لوگوں کے لیے تھی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، نبی بھی آخری اور کتاب بھی آخری۔ اس کے بعد کتاب تو کیا، اب کوئی آیت بھی قیامت تک نہیں آنے والی، کسی پر کوئی آیت نہیں آنے والی۔ یہ کتاب مکمل ہوئی، لیکن قرآن پاک کے اترنے کا بھی جو انداز ہے وہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پوری کتاب نہیں اتاری گئی۔ تقریباً 23 سال لگے، کبھی ایک آیت آتی، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں۔ موقع کے اعتبار سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر اترتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، جس کو کہتے ہیں وحی اترنا، وحی کا اترنا۔ یہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا جو پروسیس ہے وہ 23 سال لگ گئے، 23 ایئرز، اور 23 سال کے بعد قرآن کمپلیٹ ہوا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 سال کی تھی، اس وقت قرآن اترنا شروع ہوا۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 63 سال کی ہوئی تو قرآن کمپلیٹ ہوا، اور کمپلیٹ کس دن ہوا؟ یوم عرفہ جمعہ کے دن، جو آج کا دن تھا۔ قرآن مکمل ہو گئے، اور آخری آیت یہ نازل ہوئی۔ آخری آیت یہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہوں۔ ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ عرفہ کا دن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تھا، روایت میں تقریباً 1,20,000 کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ حج کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑا مجمع، اس زمانے میں 1,20,000 لوگوں کا جمع ہونا۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ ہر علاقے کے لوگ شامل ہوئے اور صحابہ وہاں پر موجود تھے، اور حضور نے ایک دستور عطا کیا، ایک قانون عطا کیا جو آپ کا آخری خطبہ ہے، وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، جس میں زندگی گزارنے کے ایسے اصول جو اس سے پہلے کسی نے دیے نہیں تھے، وہ سب کے لیے فٹ بیٹھتے ہیں آج بھی۔ حضور نے فرمایا تھا عورتوں کے حقوق پر، بچوں کے حقوق پر، بوڑھوں کے ساتھ معاملات پر، غلاموں کے ساتھ سلوک پر، سود کی حرمت پر، بہت ساری یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ایک خطبہ تھا حضور کا آخری خطبہ۔ جب حضور نے یہ خطبہ دیا اور ساری باتیں بیان کی تو صحابہ تو خوش تھے اس آیت کے اترنے کے بعد کہ کمپلیٹ ہو گیا قرآن، ہمارا دین مکمل ہو گیا آج۔ ایسا نہیں کہ ابھی اور کوئی حکم آنے والا ہے، جو آنا تھا ہو گیا۔ تو صحابہ خوش تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، ایک کنارے پر آپ جا کر کے رو رہے تھے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آج تو ہمارا دین کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، اور قرآن مکمل ہوا ہے، تو آپ کو رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا دین تو مکمل ہوا، قرآن بھی کمپلیٹ ہوا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اب حضور پاک کی زندگی کا بھی جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا، اب حضور ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ شاید حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد زیادہ ہمارے درمیان نہ رہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ رسول اپنا پیغام پہنچانے کے بعد پھر اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ بہت گہری سوچ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہوا بھی یہ کہ اس حج کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے، اور صرف 2 مہینے کے بعد حضور پاک کا وصال ہوا۔ اپنے حج کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مہینے تک مدینہ میں رہے، اس کے بعد آپ رحلت فرما گئے۔ آج بتانا یہ ہے کہ یہ دن ایسا ہے عرفہ کا جو ہیبت طاری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کہ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اس دین کا، جو کرنا تھا سب کر کے دیکھ لیں گے۔ آج کے دور میں آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے دین کا فیوچر کیا ہے، دین اسلام کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی فکر کی بات نہیں۔ قرآن پاک 1400 سال پہلے یہ بیان کر رہا ہے، کافر مایوس ہو چکے، کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اور پھر رب تعالیٰ اس کے فوراً بعد فرماتا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، تم ان سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ اس دین کا حافظ اور ناصر و مددگار ہے۔ ہم جیسے بہت آئیں گے جائیں گے، اور دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے بھی بہت سے آئیں گے اور جائیں گے، مگر یہ اللہ کا چراغ ہے، پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کا حافظ ہے، ناصر ہے۔ عرفہ کا دن ہیبت طاری کرنے والا کیوں ہے؟ وہ ایک میدان ہے۔ سنو حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ ينزل اللہ الى السماء الدنیا فیباہی بأہل الارض اہل السماء فیقول شغثا غبرا ضاحین جاؤوا من كل فج عمیق یرجون رحمتی فلم یروا عذابی فلم یرى یوم اکثر عتقا من النار من یوم عرفہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن سے زیادہ افضل کوئی دن اللہ کے نزدیک میں نے نہیں دیکھا، آج کے دن سے زیادہ افضل دن دیکھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان والوں کو بتا کر کے زمین والوں پر فخر فرماتا ہے۔ یہ زمین والے کون ہیں؟ ہم لوگ۔ زمین والوں کو دکھا کر اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتا ہے ملائکہ کے سامنے،
اور یوں ارشاد فرماتا ہے یہ دیکھو بکھرے بالوں سے پراگندہ چہرے کے ساتھ تھکان میں چور، سورج کی تمازت اور چلچلاتی دھوپ کو سہتے ہوئے میرے دربار میں کھڑے۔ اے ملائکہ یہ چاہتے کیا ہے؟ دیکھو یہ سب کے سب پکار رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ میری رحمت کی امید میں آئے ہوئے اور وہ میرا عذاب نہیں دیکھ رہے، لیکن اے ملائکہ میں نے ان کی اس حاضری کو قبول کیا اور ان کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان کیا مفتی سلمان اظہری صاحب نے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچے اور ہر مسلمان یہ ویڈیو دیکھ سکے۔